مکہ مکرمہ میں ہمارے بڑے اچھے عالم دوست ہیں جو ائمہ کے خاص الخاص معتمد ہے، حضرت مولانا عبد القیوم صاحب گلگت والے، بہت بڑے علامہ فہامہ ہیں، مشکل ترین کتابوں کی تحقیقات فرمائی، اللہ ان کی عمر و صحت میں برکت دے۔ آج کل ان کا لڑکا بڑا عالم فاضل احمد رسالی محقق ہے۔ ان سے میں نے پوچھا کہ کوئی نایاب کتابوں کی جگہ بتاؤ، انہوں نے شارع المنصور پر ایک کتب خانے کا پتہ دیا۔ صحت اچھی تھی، گھومتا پھرتا تھا، لوگ کپڑوں کی دکانوں میں، سونے کی مارکیٹ میں، پھلوں میں، میں نے کہا نہیں میں تو مخطوطات دیکھتا ہوں۔ وہاں چلا گیا، کتب خانہ اندر ہے بہت بڑا، ایک اندازے کے مطابق 40 لاکھ کتابیں، تفسیر کا خانہ علیحدہ ہے، حال اس مسجد سے بڑا، تفسیر کا علیحدہ، حدیث کا علیحدہ، تاریخ کا علیحدہ، شعر و شفا، ہر چیز علیحدہ علیحدہ۔ باہر عرب بیٹھے تھے، میں نے بات چیت کی، مجھے کہا کون سی کتاب چاہیے؟ میں نے کہا اندر جانے نے کہا نا لا انت اجنبی لا يجوز لك وما شئت من كتب سواء كان مطبوع او مخطوط ناتي به لك، اٹھا لے۔ میں نے کہا بس نہیں چاہیے، میں بیٹھ گیا۔ آپس میں 4-5 طالب علم بات چیت کر رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے النہر الفائق پر۔ میں نے ان سے کہا کہ نہر الفائق کے پوری دنیا کے اندر 3 نسخے ہیں، ایک مکتبہ ظاہریہ دمشق میں ہے، دوسرا جامعہ ازہر میں ہے، اور تیسرا ہے ساجد کے پاس اصلی نسخہ مصنف کا۔ اور میں نے اپنے النہر الفائق پر القول الموافق ایک مختصر حاشیہ لکھا ہے اپنی یادداشت کے لیے، القول الموافق علی النہر الفائق۔ طالب علم میرے گرد ہو گئے، بات چیت شروع ہو تو میں نے پورا کام کیا، اور جس طرح پوچھتے میں جواب پورا مدلل دیتا تو سمجھ گئے ماشاءاللہ یحفظ النہر۔ میں نے کہا ومعہ البحر، اسی طرح باہر میں بھی پورا مطالعہ الحمدللہ۔ مجھے کہتے چلے اندر، میں نے کہا حمید نے پابندی لگائی۔ کون سے حمید؟ میں نے کہا ایک اٹھا ان کے پاس گیا، تو اپنے شیخ کو پابندی لگائی۔ شیخ تو باہر ذخار مخلوقات پر وہ مطالعہ ہے جو ہم نے کسی کا دیکھا نہیں۔ اس نے کہا معلوم نہیں تھا، ابتدائی ملاقات کی، تھوڑی دیر میں جا رہا ہوں، تم لوگ شیخ کو لے جاؤ۔ تھوڑی دیر میں وہ سر پہ رومال ڈال کے اور اپنا آبا وابا ٹھیک کر کے اور چکوترا اور اس اوپر ڈوری رکھی اور روانہ ہو گیا، چلا گیا۔ وہ لڑکے کہتے چلے اندر، کہتے آپ کی وجہ سے گیا شرم کے مارے، کہتے بید بھی ہو گئی، اب میں جاتا ہوں۔ میں اندر گیا، کتابیں دیکھی، اس وقت بڑے غور سے میں نے تعویلات و اہل سنت دیکھی، امام ابو المنصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت چھپی نہیں، چھپ گئی، 40 ضخیم جلدوں میں تعویلات و اہل سنت، قرآن کی مکمل تفسیر ہے، امام ابو المنصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ طالب علم مجھے کہتے ہیں آپ ہمارے پتے پر خط لکھیں۔ میں نے کہا خط آپ لکھیں، ضرورت آپ کو ہے، میں کیوں لکھوں؟ تو ٹھیک ہے ہم آپ کو خط لکھتے ہیں، تو آپ ہمیں لکھ دے کہ میرے پاس یہ کتابیں ہیں، تو ہمیں یہاں سے اجازت مل جائے گی اور ہوائی جہاز کا ٹکٹ مل جائے گا، ویزا مل جائے گا، خرچہ مل جائے گا، پاکستان آپ کے پاس آ کے مطالعہ کرنا ہے۔ دیکھا یہ تخصص، یہ تخصص، لیکن ہمارے یہاں کے حالات بہت خراب ہوتے ہیں، اوپر ہوٹلوں میں قیام کرتے ہیں، وہاں سے آنا جانا آدمی ڈرتا ہے۔ یہی بڑی مصیبت ہے، اللہ کے فضل سے کراچی کو جلدی ٹھیک کر دے اور تخصص والوں کو بھی ٹھیک کر دے، یہ صحیح طرح پڑھنے لگے اور اردو کی چوری چکوری ہے چھوڑے۔ بعض علماء مجھے کہتے ہیں کہ آپ کے دور حدیث پر نظر ہے، تمام درجات پر نظر ہے، بہترین چل رہا ہے، اس پر تو نظر نہیں۔ اصل میں ان سے مایوس ہو چکا ہوں۔ شروع کے 20 سال میں نے یہ صفی اللہ وغیرہ، علی اور علی اسماعیل، یہ سب یہاں تخصص کر چکے ہیں نا، یہی کے بنے ہوئے۔ صفی اللہ نحو میر سے لے کے بخاری تک اور تمام فتاوا کے اندر آج تک زیر اثر ہے،
اور زیر تربیت. تو اب میری وہ توانائی اور طاقت بھی نہیں رہی. سچی بات یہ ہے بخاری اور ترمذی مشکل سے پورا کراتا ہوں، اور یہ ایک مستقل کام ہے، اور بخاری ترمذی سے 10 گنا زیادہ کام ہے. یاد رکھنا، ہم وقت ساتھ رکھنا، نگرانی کرنا، مقالے دیکھنا، حوالے چیک کرنا، آگے کتابیں بڑھانا بہت مشکل ہے. لیت الشباب یعود، لیت الشباب یعود، کاش کی جوانی واپس آ جائے، وہ اب ممکن نہیں. اللہ تعالیٰ محمد انور صاحب کو صلاحیت اور توفیق دے کہ وہ بہترین طریقے سے تخصص کا مطالعہ کرے، یا ان جیسے ہمارے اور وفادار شاگرد، اور پھر تخصص کو صحیح معنوں میں مینٹین کرے، چلائے. اور تخصص میں 30-35 نہیں ہوتے، یہ تو سارے بے روزگار جمع ہوتے ہیں. تخصص میں 2 یا 4 لڑکے ہوتے ہیں ایک فن میں، تفسیر میں 2 یا 1 یا 3 ہوتے فقہ میں، 2 یا 3 ہوں گے حدیث میں. اب دیکھو یہ تخصص ہے. یہ اس موضوع پر مقالہ لکھے کہ اس موضوع پر قیامت تک کوئی تحقیق کرے، اس مقالے سے لے گا انتہا. ایسے تفسیری اقوال توجیہات جمع کرے، درایت اور روایت، قیامت تک کوئی تفسیر میں کام کرے گا، اس کے بغیر نہیں چل سکے گا. ھذا ھو التخصص. لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا وما ذلک علی اللہ بعزیز. تخصص والے ہمارا سرمایہ ہے، تخصص والے محسن ہیں. 8-10 سال پڑھنے کے بعد پھر اپنے استاذوں پر اعتماد کر کے ان کی خدمت میں بیٹھتے ہیں، وہ بہت بڑا سرمایہ ہے. اللہ ان کی صلاحیت بلند فرمائے اور امت کو اس کی قدردانی کا موقع اور توفیق عطا فرمائے. مگر کام کرنا ضروری ہے، بغیر کام کیے کیسے؟ ابھی آپ نے سورہ آل عمران کے اخیر میں پڑھا کہ یہود کہتے تھے یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، کیا نہیں اور ایسے اپنی تعریفیں کروانا چاہتے.